بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الحمد لله على نعمك العظيمة وعلى آلائك الجسيمة. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أما بعد فقد قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: من عمل بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو اٹھو، آنکھ کھولو اٹھو اور یاد رب کو کرو کہ عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، جب جوانی ڈلے گی تو پچھتائے گا، تو پھر رونے رلانے سے کیا فائدہ؟ بہت ہی عزت اور احترام کے قابل میرے دینی ایمانی اسلامی بھائیوں، مختصر وقت میں دعا فرمائیں کہ اللہ مجھ گنہگار کی زبان سے وہ کام کی بات اللہ مجھے کہنے کی توفیق عطا فرماوے جو ہم سب کے لیے ایمان پر موت کا ذریعہ بنے۔ یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے بڑی چیز دنیا میں جہاں کئی دین کی، اسلام کی، اخلاق کی، قرآن کی جو محنت، جو خدمت، جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کا ریزن، اس کے پیچھے کا مقصد کیا ہے؟ ہم کیوں جمعہ پڑھنے آئے ہیں؟ یہ کیوں مسجد، یہ کیوں خانقاہ، یہ کیا عمرہ، کیا حج، کیا ماں باپ، کیا حلال روزی، کیا مقصد ہے اس کا؟ میرا اور آپ کا جنازہ ایمان کی حالت میں اٹھے۔ ارے بولو بھائی، یہی مقصد ہے۔ میرے آقا نے فرمایا: من مات فقد قامت قیامتہ، من قال آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس کا آخری کلمہ لا الہ ہے۔ میں بہت ڈر کے ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں آپ کو، بہت ڈر کے، بہت باریک زمانے سے گزر رہے ہم لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے میری امت کی غریبی کا ڈر نہیں، مجھے میری امت کی بیماری کا ڈر نہیں، مجھے میری امت کو روٹی نہیں ملے گی اس کا ڈر نہیں ہے، مجھے میری امت کا ڈر یہ ستاتا ہے کہ میری امت پر قیامت سے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا، صبح میں یہ مسلمان ہوگا میرا امتی، شام ہوتے ہوتے اس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا۔ بات کو سمجھ رہے؟ میری بات آپ نہیں سمجھ رہے؟ صبح صحابہ نے پوچھا کہ حضور یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا ہاں وہ زمانہ اتنا گندا ہوگا، اتنا بے حیائی کا ہوگا، کسی کو ویاج کیوں حرام ہے
وہ سمجھ میں نہیں آئے گا. بیٹی کا حصہ سنگل اور بیٹے کا ڈبل کیوں؟ کہ میرے دماغ میں نہیں آتا ہے کہ اپنا دماغ میں نہیں آتا. او میرے بھائی، اسلام، قرآن یہ ہمارے دماغ کی سسٹم کے مطابق نہیں چلتا. اس کے رول آف قانون وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں. اور اسلام کس کو کہتے بھائی؟ جو چیز بھی اللہ اس کے رسول نے بتائی اس کو ماننا، اس کو سرنڈر ہو جانا، اس کا نام اسلام. اصل بات یہ کہ میٹھی چیز ہم کو پسند ہے، کڑوی چیز پھینک دیتے ہیں کہ بھائی تسبیح پڑھنا، آج کل عمرے میں جانا، اچھا ٹھیک ہے پیسے ہے چلے جائیں گے، 10 عمرہ 15. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرض نہیں دیا، آپ جنازے کی نماز نہیں پڑھاتے تھے. معلوم ہے آپ کو؟ کسی کا میت آتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ بھائی اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اللہ گنہگار کی پڑھائی، زنا کرنے والے کی پڑھائی، جھوٹ بولنے والے کی پڑھائی میرے آقا نے. لیکن جب پتا چلا کہ اس نے کسی کا قرض نہیں دیا، طاقت ہونے کے باوجود آپ نے نہیں پڑھائی جنازے کی نماز، کتنی بڑی بات ہے. کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ کس کو کہتے ہیں؟ 50 سال ہو گئے میرے بھائیوں، ابھی تک میری اور آپ کی زندگی میں سنت نہیں آئی. من عمل بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو حضور سے محبت ہوگا وہ ضرور یہ حدیث سنے گا کہ جس نے ایک سنت پر عمل کیا، ایک سنت پر، مولانا ایسے زمانے میں شہید کا ثواب ملے گا 100 شہیدوں کا. کیا ایک شہید کا ثواب کیا معلوم تو وہ پتا ہے؟ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ایک سنت. میں آج یہ بات آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں میرے بھائی، اس لیے کہہ رہا ہوں. آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج میرا بھروچ آنا جو ہوا ہے کہ میرے حقیقی چچا ماسٹر عبدالسلام کا انتقال ہوا تہجد کے بعد. ابھی صبح 10 بجے میں جب گھر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ان کا مسواک جو ہے وہ اسی جگہ پر پڑا ہوا ہے. اور مجھے بتانے والے گھر والوں نے بتایا کہ صبح میں پہلے مسواک ڈھونڈا، پھر وضو کیا. ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ لاکڑی نہیں ہوں مسواک برش کری لو. بتاؤ مولانا، مسجد میں 100 مصلی ہیں، جمعہ میں 500 آ جاتے ہیں، 5 مصلی کے پاس مسواک نہیں ہے. کیسے ہمارے حالات بدلیں گے؟ خدا کی قسم صحابہ کرام کو ایٹم بم سے زیادہ مسواک پر بھروسہ تھا. ہم کو کیا کہ کیوں اٹھائی جا رہا ہے ڈاٹا نہ چر نکل گئی کہ نہیں یہ سنت دھیرے دھیرے ہمارے گھروں سے؟ بولو نکلی کہ نہیں؟ دعویٰ کرنا آسان ہے کہ میں رسول اللہ سے محبت کرتا ہوں. میرے بھائیوں پریکٹیکلی مسلمان بننا مشکل ہے. تھیوری الگ چیز ہے اور پریکٹیکل الگ چیز ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے مرقات لکھی ہے، مشکات کی شرح، اس میں لکھا ہے کہ مسواک کے 70 فائدے، سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ مسواک تمہیں کلمہ یاد دلائے گا موت کے وقت کہ کلمہ پڑھ، یہ فرشتہ آ گیا کلمہ پڑھ. تو کون یاد دلائے گا؟ ارے بولو نہیں بھائی، آپ لوگ بھول گئے کیا میں کس کا مسواک تو سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ اس لکڑی کے اندر یہ طاقت ہے. لکڑی نہیں ہے، میرا آقا کی سنت ہے. اللہ اور فرمایا جس نے مسواک نہیں کیا مرتے وقت کلمہ یاد نہیں آئے گا. میں سچی بات کرتا ہوں، میں نے تو میرے چچا کو 40 سال سے دیکھا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے ان کے معمولات میں فرق نہیں آئے.
ہمارے گھر بھی آتے تھے کبھی، ان کو ٹائم پر کھانا دے دو، قیلولہ کرنے کے بعد وہ فوراً جو نماز جو معمولات پڑھنے وہ پڑھنے ہی ہے۔ ابھی آخری وقت میں بہت ساری چیزوں بھول جاتے تھے۔ ابھی 8 دن پہلے جمعہ میں میرا پانولی مرکز پر بیان تھا، میں ملنے آیا، گزشتہ جمعے کو ان کے پاس بیٹھا تھا، تو میرے کو نہیں پہچانا، میرے کو پہچانا نہیں کہ تو کون ہے، لیکن بتایا کہ نماز کبھی نہیں بھولے، سورہ واقعہ پڑھنا کبھی نہیں بولے۔ بھائی فاروق نے مجھے بتایا کہ رات کو آدھے گھنٹے آج تعلیم کی۔ میرے بھائیو بس میں نے تو یہ بات اس لیے کہہ دی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اذکروا محاسن موتاکم، اپنے مردار بھائیوں کی نیکیوں کو یاد کرو، اپنے مرداروں کی اچھائی کو یاد کرو، اس سے اس کی بخشش کا سامان ملتا ہے۔ آؤ میرے بھائیو، اگر ہم بھی چاہتے ہیں ایسی مبارک موت اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ کیسی مبارک موت؟ نہ پانی مانگنا، نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی الجھن ہے۔ ادھر تہجد پڑھ رہے ہیں، فجر کی تیاری ہو رہی ہے، ایک طرف اذان ہے، وہ تو اللہ کا حکم ہو گیا۔ میرے بھائیو، میں آج صبح میں نکلا مولانا، تو میں نے ایک حدیث پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی اللہ کا نیک بندہ دنیا سے اس کی جان اور روح نکلتی ہے تو زمین کا پتا پتا روتا ہے، زمین کا وہ حصہ روتا ہے جس پر بیٹھ کر وہ ذکر کیا کرتا تھا، مسجد کا وہ کونا روتا ہے جس پر بیٹھ کر وہ قرآن پاک پڑھتا تھا، اور وہ اللہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی تو کیوں روتی ہے زمین؟ فرمایا مجھ پر بیٹھنے والے اور مجھ پر قرآن اور ذکر کرنے والے کی ابھی مغفرت نہیں ہوئی۔ تو اللہ فرماتے خاموش ہو جا، تو رونا بند کر دے، میں نے تیرے ہی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی۔ آخرت ہے، اصل آخرت ہے، اصل آخرت ہے۔ میں ابھی بھائی سے کہہ رہا تھا کہ بس اللہ، اب ایسے لوگ ملنا بڑا مشکل ہے۔ یہاں تک اس کتاب میں نے پڑھا کہ آسمان کا وہ دروازہ بھی روتا ہے جہاں سے مرحوم کے اعمال پہنچتے ہیں، اس لیے کب وہ دروازہ بند، اب وہ دروازہ بند، کہ روز سورہ واقعہ آتی تھی، روز سورہ تبارک آتی تھی، اب بند ہو گیا۔ میرے عزیز بھائیوں، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ دنیا میں آپ کو اللہ کا انکار کرنے والے ملیں گے، کروڑوں لوگ ہیں ناستک، نبی کا انکار کرنے والے لوگ ملیں گے کروڑوں، لیکن آج تک کوئی دنیا میں ایسا انسان پیدا ہوا جس نے موت کا ویرودھ کیا ہو؟ ارے بولو۔ لیکن ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے مرنے کے بعد ایک زندگی ہے جس میں ہمیں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ لہذا ایک درخواست تو 2-5 منٹ باقی ہے، میں آپ لوگوں سے پورے بھروچ علاقے سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے چچا سے کوئی غلطی ہو گئی تو میں ایک بھتیجے کے طور پر آپ سے معافی مانگتا ہوں، آپ ان کو معاف فرمائیں، اور اگر ان کا کوئی مالی حق، جانی حق ہے تو آپ مجھ سے کہیں، میں ان کی اولاد سے مل کر وہ حق پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک جب تک کہ مردے کا مالی حساب قرض چکایا نہیں جاتا تب تک اس کا فیصلہ ادھورا رہتا ہے۔ ایک بات یہ بھی مجھے عرض کرنا ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے کبھی کسی رشتہ دار کا، ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی کا انتقال ہوتا ہے، رشتہ دار آتے ہیں، ایصال ثواب ہوتا ہے، فاتحہ ہوتا ہے، اسلام منع بھی نہیں کرتا، آپ سنت طریقے سے کرو، لیکن آج میں آپ کو میرے چچا کے انتقال پر ایک سنت بتا کے جاتا ہوں، اور شاید یہ سنت اگر بھروچ ضلع میں زندہ ہو گئی اور اس کے ذریعے سے پوری دنیا میں زندہ ہو گئی تو میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے مغفرت کا بہت بڑا اسباب ہے۔ ایصال ثواب کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھو، ایک سبحان اللہ پڑھو، ایک قل ہو اللہ پڑھو، مسجد بناؤ، پانی کا کوئی نظام کرو۔ ایصال ثواب کرنے کے بعد آپ نیت یہ کرو پڑھنے کے بعد کہ اللہ تو اس کا ثواب آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبی، سارے مسلمان مرد اور عورت جو آج تک آئے اور قیامت تک آئیں گے سب کو، اور اخیر میں آپ جس کے لیے پڑھتے ہیں، خاص طور پر اپنی ماں یا اپنے باپ جس کی قبر پر جا کے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اخیر میں اس کے لیے کہو کہ اللہ تو اس کا ثواب پہنچا دے۔ سمجھنا آپ بات میری، اس کا فائدہ یہ ہوگا، سننا دھیان سے، اگر میں آپ کے لیے ایک قل ہو اللہ پڑھتا ہوں
کہ ہمارے چاچا کو اللہ تو اس کا ثواب پہنچا دے, ایک قل اللہ. اور حدیث میں کہ جو آدمی 3 قل اللہ پڑھتا ہے اس کو ایک قرآن پڑھنے کا ثواب. تو میں نے چچا کو 3 قل اللہ پڑھ کر ایصال ثواب کیا تو میں نے ان پر احسان کیا کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی, تم پانی پلانے کو, دعوت ولیمے کو احسان سمجھتے ہو, یہ احسان ہے کہ نہیں؟ ارے یہ تو سب سے بڑا احسان ہے. مرنے کے بعد پتا چلے گی کہ ایک قرآن کا ثواب کیا ہے. اگر میں نے 3 قل اللہ پڑھ کے یہ نیت کہ اللہ تو اس کا ثواب پوری امت کو پہنچا دے, تو آج تک کتنے انسان پیدا ہوئے؟ ارے کوئی بتا سکتا ہے؟ دنیا کا کوئی کمپیوٹر نہیں بتا سکتا. تو میں نے خالی پڑھی 1 منٹ اور میں نے نیت کہ اللہ پوری امت کو تو اس کا ثواب پہنچا, تو ان کو تو ثواب ملے گا. پڑھنے والے کے رجسٹر میں 1 منٹ میں وہ کروڑ پتی بنتا جائے گا. اس لیے آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ایک دعا مانگی تھی, معلوم ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہ تو تمام مسلمان مرد و عورت کی مغفرت فرما. اس میں آ گیا. ابھی ہمارے ہاں سورت میں ایک میت کا انتقال ہوا, میں نے یہاں ایصال ثواب کا بیان کیا وہاں پر. تو ایک بھائی نے بیان کے بعد مجھے کہا کہ قاری صاحب تم نے بتایا کہ بھئی پوری امت کو ثواب پہنچانے کا, હવે તો જમાનો એવો છે કે કોઈ કબર આવતું નથી ને વરસમાં એકાદ વખત કઈ કુલ અલ્લાહ કે અલહમદુ આવે તેમે આટલા બધા કે તમે તો એક કુલ અલ્લાહમાં આટલા બધા. મેં કે ભાઈ એક બાત સુન, पढ़ने वाला मैं हूं, सवाब देने वाला तू नहीं है. ये सिस्टम अल्लाह पाक ने अपने पास रखी है, खजाने का मालिक है. अल्लाह अकबर. जब कारून का खजाना ऊंटों पर जाता था उसकी चाबियां, तो रब्बुल आलमीन के खजाने का आलम क्या होगा. मैंने कहा नियत करने का काम हमारा है, सवाब देने का काम मेरे मालिक का है, और वो तेरे बाप और तेरे दादा के सवाब में से कम नहीं करेगा. बात कुछ समझ रहे मेरे भाइयों आप? लिहाजा अपनी माँ बहनों को भी ये समझाओ. और मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला से मैं खूब दुआ करता हूँ, इसलिए कि जुमा के बाद जनाजे की नमाज भी है. बात यही पूरी करता हूँ, बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार कर गए. बस अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमारे चचा ने पूरी ज़िंदगी भर जो है वो कभी भी जब भी मैं आता था सूरत से, तो एक ने एक किताब ज मेरे को देवे कि हाँ जो आ किताब मौल साहब ने बो हरिया जा ले जा, आ किताब बो हरिया, ये जो हदिया होता था मेरा, आ किताब ले जा. ऐसे लोग बहुत कम मिले. अल्लाह ताला हमारी इस बस्ती के लिए भी ऐसे कोई अफराद पैदा करे जो दीन की फिक्र करने वाले हों. अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए, इनके गुनाहों को माफ़ फरमा कर हसनात को कबूल फरमाए. व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह.